نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله ومنواله في شان حبيبه مخبر وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبیب اللہ. ایک بار پھر دوسری بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبیب اللہ. حضور سیدی و مرشدی ہمارے آقا نعمت حضور کی بلا عالم مدرت مفکر اسلام سادات اطہار علماء کرام بزرگان محترم برادران ملت اسلامیہ. علماء کرام نے بڑا خوبصورت موضوع اختیار کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کی استعداد استطاعت طاقت ہو اس پر حج کرنا فرض ہے. ومن کفر اور جس نے انکار کیا فإن اللہ غنی عن العالمین تو پروردگار سارے ایک تو کیا پروردگار سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. لیکن حج کے ارکان اور مناسک ان پر اگر غور کریں تو بات وہیں آ کر پہنچتی ہے کہ حج اللہ کا ہے، مناسک حج کے ہیں، ارکان حج کے ہیں. حج اللہ کے لیے ہے، للہ علی الناس، حج اللہ کے لیے ہے. لیکن اول تا آخر جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام ارکان حج، یہ طور طریقے، یہ اعمال اپنے اپنے دور کے کردار اللہ کے بندوں کے ہیں. اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کے کردار کو، اللہ کے بندوں کے تعامل کو، اللہ کے بندوں کے اپنے اپنے دور میں ان کے کارناموں کو پروردگار نے ارکان حج بنا دیا ہے. آپ اول تا آخر چلیے ذرا، آپ ذرا دیکھیں کہ احرام کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ احرام جبریل علیہ السلام کی کوئی سنت نہیں ہے، اسرائیل علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، اسرائیل علیہ السلام کی کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کے بندے کی سنت ہے. احرام کو دیکھیں گے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے 2 پتوں میں زمین پر نازل ہونا، ان سلے کپڑے قیامت تک جب تک نہ پہنے آدم علیہ السلام کی صورت میں پروردگار کی بارگاہ میں آنا ہے، اس کا حج نہیں قبول ہو سکتا. آنا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اپنی اصلی حالت میں آ، حالت آدمیت میں آ. آدم علیہ السلام جو اصل صورت لے کے جنت سے زمین پر آئے تھے، جب تک تو اس صورت میں نہ آئے گا تیرا حج قبول نہ ہوگا. اور جب تو چلے گا کعبہ شریف میں پہنچے گا، بتا کعبہ شریف میں تو طواف کرتا ہے، کعبہ شریف میں تو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، مقام ابراہیم کے پاس گزرتا ہے، حج اپنے طواف پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھتا ہے. میں پوچھتا ہوں جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا وہاں پر نفل پڑھتے ہوئے، میں پوچھتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا حجر اسود کو وہاں پر بوسہ دیتے ہوئے. یہ طواف کیا تو بھی خدا کے بندے نے کیا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیا تو خدا کے بندے نے کیا ہے. اور اگر پتھر پر کوئی نشان ہے تو وہ اللہ کے بندے کے پاؤں کا پتھر کے پر نشان ہے. تو یہ سارے کا سارے کردار دیکھیں گے خدا کے بندوں کے ہیں، پروردگار کے بندوں کے اپنے اپنے اوقات میں جو ان کے کارنامے تھے پروردگار نے ان کو رہتی دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے ارکان حج بنا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہیں کعبہ شریف میں، حج طواف شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن مقام حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہوئے ہیں، سامنے حجر اسود ہے. ہم تو آج اس کو دیکھنے کے لیے بے طرف جاتے ہیں، لیکن حضرت امیر المومنین ہیں، دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہوئے اور بالکل اونٹ ہیں کہ حجر اسود کو چومنا چاہتے ہیں، اس بلیک سٹون کو چومنا چاہتے ہیں، لیکن رک جاتے ہیں، کہتے ہیں اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، چاہے جنت کا صحیح مگر پتھر ہے، خدا کی قسم کبھی میں بوسہ نہ دیتا، لیکن ان آنکھوں سے دیکھا ہے میرے رسول نے تجھے بوسہ دیا، جو عمر فاروق بھی تجھے بوسہ دیتا ہے. تو معلوم ہوا تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری عظمتوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے. اب چلیے ذرا آپ نے حجر اسود کو چوم لیا، مقام ابراہیم پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان دے کے دل کو آپ کا ایمان اس وقت جوش مارتا ہے. یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کبھی مٹانا چاہے تو نمرود اور فرعون جیسے بادشاہوں کے نشانات کو مٹا کے رکھ دے، اور کبھی چاہے تو اپنے بندوں کے پاؤں کے نشان کو بھی ہمیشہ کے لیے عبدالآباد کے لیے زندہ جاوید بنا دے. دیکھتے چل جاتے ہیں. اب جائیے صفا مروہ پر آ جائیے، جب تک صفا اور مروہ میں آپ
آپ صحیح نہ کریں گے آپ کا کوئی حج قبول نہ ہوگا, آپ کا عمرہ قبول نہ ہوگا. ارکان حج میں سے بھی ہے, ارکان عمرہ میں سے بھی ہے. لیکن یہاں دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دوڑ لگاتے دیکھا تھا یا کسی اور فرشتے کو یہاں پر عبادت کرتے دیکھا ہے. خدا کی ایک بندی ہے, اپنے بیٹے کی محبت میں بے تابی سے دوڑی ہے, قیامت تک کے لیے پروردگار نے نشان راہ بنا دیا ہے. اور میں یہ بات بھی بتا دوں, یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنا کے اس کا طواف کیا ہے, عبادت کے لحاظ سے طواف کیا ہے. اگر نماز پڑھی ہے تو عبادت کی نیت سے پڑھی ہے. مگر یہاں تو صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ دوڑی ہیں, خدا کی عبادت میں نہیں دوڑی ہیں, بلکہ خدا کے راہ میں یہ ہجرت قبول کر کے بیٹھ کے بیٹے نبی کی محبت میں اگر دوڑی ہے, پانی کی تلاش میں دوڑی ہے. پروردگار کو وہ دوڑنا بھی اتنا پسند آ گیا کہ قیامت کے لیے پروردگار نے اس کو اپنی نشانیوں میں شامل کر دیا ہے. اے حاجی, تو شیخ الحدیث سے ہی, تو شیخ القرآن سے ہی, تو غوث سے ہی, غوث الاغواث سے ہی, کتب سے ہی, استاد الاساتذہ سے ہی, تو بڑے سے بڑے بلند مقام کا سے ہی. یہاں عورت گزری ہے, جب تک یہاں دوڑ نہیں لگائے گا تیرا حج قبول نہ کریں گے. گزرنا پڑے گا, اس لیے کہ میرے رسول کی دادی یہاں سے دوڑ کے گزری ہے, صفا پہ چڑھ کے گزری ہے, مروہ پہ چڑھ کے گزری ہے. تیرے پاؤں میلے ہوں تو ہوں, تیرے پاؤں زخمی ہوں تو ہوں, لیکن جب تک صفا مروہ سے نہ گزرے گا تیرا حج قبول نہ ہوگا. منا میں آ کے چلے جائیں گے تو منا میں بھی ہم کسی فرشتے کو نہ دیکھتے ہیں, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی دیکھتے ہیں, قربانی میں دیکھتے ہیں. وہاں پر حضرت اسماعیل کو اپنے باپ کے ہاتھوں کے نیچے ذبح ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اگر عرفات میں جاتے ہیں آدم علیہ السلام کی یاد آتی ہے. میں کہتا ہوں کس جگہ پر پوری ارکان حج کو دیکھیے, یہاں آپ کی زبان سے یہی نکلے گا, یا رسول اللہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر, یہ میری نگاہ کا قصور ہے, تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے. اتفاق سے ہی حج کے بارے میں بڑی طبیعت پرانی پیسے چل نکلی ہیں. یہ جو ہے کہ ہر مرتبہ جب طواف کرنے آئے تو بنایا فی شرع ہدایا, اس کے اندر ہے کہ یہ ایک چکر جو ہے یہ قائم مقام ایک رکعت کے ہے. اسی وجہ سے اس میں اختلاف ہے شدید کہ یہ بغیر وضو کے کرنا درست ہے یا نہیں. ہمارے حنفیوں کو اختلاف ہے, باقی تمام ائمہ متفق ہیں کہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, یا نماز کا جو جیسے سجدہ تلاوت ہے اس کے لیے, اور کعبہ شریف کے طواف کے لیے وضو فرض ہے. لیکن ہمارے احناف میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کی فضیلت کیا ہے, لیکن باقی سب کہتے ہیں کہ یہ ایک رکعت کے برابر ہے. کافر کو جو بوسہ لیتے ہیں کہا یہ نہیں اللہ اکبر کے برابر ہے. جب آپ رکعت شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں وہ جو اس کا بوسہ لینا ہے نا یہ اللہ اکبر کے برابر. اگر وہ بوسہ نہ لے سکے تو پھر کہا ایسا کرے, لاٹھی اس طرح لے, اس طرح اس کو لگائے, اس کو اس طرح کر کے چومتا. لگی لاٹھی ہے, چومتا لاٹھی کو ہے, سمجھتا ہے کہ میں نے یہ حجر اسود چوم لیا. اب اس کا کیا تعلق ہے, اس آدمی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, یہ لگی ہے حجر اسود سے. اب حجر اسود کے لگنے کے بعد اس کو چومتا ہے تو سمجھتا ہے میرا تعلق اس سے بن گیا ہے. اب صدیق اکبر ہے, سرکار کے ساتھ لگے ہیں, تمام نقشبندی سلسلے کے درویش ان کے ساتھ لگے ہیں. کہا یہ لاٹھی سرکار سے لگی ہوئی ہے, اس کو چوم لیا, میں نے سرکار کو چوم لیا. تمام چشتی, قادری, سہروردی, مولا مرتضیٰ کو سمجھتے ہیں یہ لاٹھی ہے سرکار کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اس کو چوما سرکار کو. اور یہ جو روایت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے, تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, اس لیے میں تجھے کبھی نہ چومتا. ایک بات پہ یہ پتہ چلی اس کو چومنا ان کے نزدیک بھی روا بنتا ہے جو نفع نقصان کر سکتا ہے. یہ کہنا کہ تو نفع نقصان کچھ نہیں دے سکتا, اس لیے میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے سرکار کو چومتے نہ دیکھا ہوتا. جناب حیدر کرار موقع اوپر پکڑ لیا. یہ علامہ عینی نے قاری شرح بخاری کے متن کے اندر لکھا ہے. ان کا اے فاروق اعظم یہ بات غلط ہے کہ یہ نفع نقصان نہیں دے سکتا. آپ کو پتا ہے قیامت میں یہ گواہ گزرے گا, ان کے حق میں شہادت دے گا بیڑا پار ہو جائے گا, ان کی تردید کر دے گا بیڑا غرق ہو جائے گا.